علامہ احسان اللہ ظہیر نے جس جماعت کو اپنے خون سے سینچا اور جس پودے کو اپنے خون دے کے اس کی آبیاری کی، اس جماعت کو لپاٹ کے ختم کر دیا گیا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم جیسوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعیت اہل حدیث کو وائنڈ اپ کر دیا گیا اور یہ سارا معاملہ کر لیا گیا۔ بادشاہتے نہیں لوگ قبول کرتے۔ یہ جو جمود 40 سال کا طریقی کا دور اور 40 سال کے جمود کا دور، مایوسی کا دور، قنوطیت کا دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ انعام الرحمان۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آج مجھے دوسری دفعہ علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن آج کا جو انٹرویو ہے یہ بہت سے حوالوں کی وجہ سے اہم ہے۔ اس میں ایک تو آج علامہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جو آگے جا کے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علامہ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا جو آج کی پریس کانفرنس کے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے، اور اس کے بعد آپ کو بہت بہت مبارک، آپ جمعیت اہل حدیث کے سربراہ منتخب ہوئے ہیں۔ میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث یہ آج آپ نے بحال کی ہے، بحال کرنے کی وجہ سے اس کی کوئی تاریخ ہے، ظاہری سی بات ہے، تو آپ ہمیں تاریخ بتانا چاہیں گے ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے رابطے میں بھی رہتے ہیں مختلف معاملات میں، اور آج آپ نے اس حوالے سے میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر جمعیت اہل حدیث کی جو بحالی کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے موجود تھی تو بحال کی گئی، اس کو بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مختصر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ اس کے بانی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان میں بنائی، اس کے بانی تھے، اور اس کا امیر اور مختلف عہدے انہوں نے بنائے۔ جب تک وہ زندہ رہے وہ اسی جماعت کے منصب کے اوپر رہے۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے انعام بھائی کہ بنیادی طور پہ آپ نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا مذہبی پارٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا نہیں دیکھا ہوگا کہ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں جب پارٹیاں زوال پذیر ہوں، جب پارٹیوں سے لوگ بھاگ جائیں، پارٹیوں کو لوگ چھوڑ دیں۔ جس وقت جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر تھی، فل پاپولر تھی، اس وقت علامہ احسان اللہ ظہیر کو شہید کر دیا گیا اور جمعیت اہل حدیث ایک بہت بڑے سانحے کا شکار ہوگی۔ لیکن ان کی شہادت سے بھی ایک ایفیکٹ یہ گیا کہ لوگ جوگ در جوگ اس جماعت میں آنے کو تیار تھے۔ تو گویا جو جماعت پوری پاپولر جماعت تھی، اہل حدیثوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اس جماعت کو لپیٹ کر، وائنڈ اپ کر کے، ختم کر کے کسی دوسری جماعت کے اندر چلے جانا، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ چند عاقبت ناندیشوں نے یہ کام کیا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر نے جس جماعت کو اپنے خون سے سینچا اور جس پودے کو اپنے خون دے کے اس کی آبیاری کی، اس جماعت کو لپاٹ کے ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس کا نام ہی بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم جیسوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعیت اہل حدیث کو وائنڈ اپ کر دیا گیا اور یہ سارا معاملہ کر لیا گیا۔ بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں کی جو سیاست ہوتی ہے نا انعام بھائی، اس کے اندر چند چیزیں افشا نہیں ہوتی، لیکن جو واقفان حال ہیں یا اس دور کے صحافی ہیں یا علماء ہیں آج بھی جو موجود ہیں، سب کو اس بات کی حقیقت کا پتہ ہے کہ اس جماعت کو ختم کر دیا گیا۔ جس جماعت سے اصل میں بنیادی طور پہ والد محترم کو نے جس وجہ سے جمعیت اہل حدیث پاکستان بنائی تھی، تو جن احباب کی وجہ سے آپ سمجھ لیں یا جن احباب نے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ڈالی تھیں، یہ جماعت ٹوٹل وائنڈ اپ کر کے دوبارہ اس کا نام بھی ختم کر دیا گیا۔ خیر یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، اور اس کے اندر شاید مگر میں کچھ بات کہوں تو بعض لوگوں کو شاید اس کی بہت زیادہ تکلیف اور دکھ اور درد ہو، لیکن آپ نے سوال کیا تو بنیادی طور پہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، اس کے نام کو بھی مٹا دیا گیا اور اس کے وجود کو بھی ختم کر دیا گیا، اور دوسری جو جماعت تھی سب ادھر چلے گئے۔ تو ایسا کبھی ہوا نہیں سیاسی تاریخ کے اندر، تو یہ بہرحال ایک المیہ تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو دور ہے انعام بھائی، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آج جو جمعیت اہل حدیث پاکستان بحال کی ہے، اسی وجہ سے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان جو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے ولولوں، ان کے ہموں، ان کے تنتنوں، ان کے خطابات سے آج بھی مستفید ہوتے ہیں، ان کی جماعت جس کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا وہ کیوں نہ بحال کی جائے۔ بنیادی طور پہ یہ ٹارگٹ اور مقصد تھا، اور اس لیے آج ہم نے اس کی بحالی کا اعلان کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب۔ اس کا آگے پلانز کیا ہیں آپ کے؟ جمعیت اہل حدیث بحال کر لیا، اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ کا ویژن کیا ہے آگے؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو ہم نے 7 نکاتی ایجنڈا ایک ترتیب دی ہے، ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر مذہبی جماعت کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے، چونکہ ہم اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے،
تو اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں مشترکات کے اندر ان کا ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دفاع حرمت رسول، یہ 7 نکاتی ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے دفاع ختم نبوت۔ حرمت رسول اور ختم نبوت فرق معاملہ ہے۔ حرمت رسول کا جو دفاع ہے وہ معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا دفاع ہے وہ ان گروہوں کے متعلق ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا ایمان نہیں رکھتے، جیسے قادیانی وغیرہ۔ دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ یعنی دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ دفاع ختم نبوت۔ تیسرا دفاع صحابہ، دیکھیں یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع کرے گا تو اس حوالے سے بھی آواز کو اٹھائے گا۔ چوتھا ایجنڈا ہے جو نقطہ بنیادی وہ یہ دفاع شعائر اللہ۔ شعائر اللہ سے مراد یہ ہوتی ہے انعام بھائی، شاعر اللہ قرآن بھی شامل ہے، شاعر اللہ میں مساجد بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، اذان بھی شامل ہے، یعنی اسلامی شعار، اسلامی شعار کے اندر اسلامی لباس، اسلامی بود و باش، ہر چیز شامل ہے۔ دفاع شاعر اللہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے 3 نکاتی خاص طور پہ، آپ نے چونکہ سوال کیا اس لیے کہا، تو خاص طور پہ اہل حدیث طبقہ فکر کے لیے اور بالعموم اہل اسلام کے لیے 3 نکاتی جو ایجنڈا بنایا وہ یہ ہے۔ یہ پہلی 4 چیزیں ہیں جو مشترکات میں، وہ تقریباً اہل سنت کے تمام مسالک اس پہ متفق ہے۔ جو باقی جو 3 باتیں ہیں ان میں بالخصوص آج پورے پاکستان کے اہل حدیث اگر یہ بات سن رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی علاقے کے ہیں، کسی بھی ضلع کے ہیں، کسی بھی شہر کے ہیں، کسی بھی صوبے کے ہیں، اور آپ کی مسجد بند ہے، آپ جمعیت کے دفتر میں رابطہ کیجئے، آپ کی مسجد کو کھلوایا جائے گا۔ دوسری بات جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کے اوپر، کسی عالم دین کے اوپر، کسی مولوی کے اوپر، کسی دین کے طالب علم کے اوپر جعلی پرچہ، جھوٹا مقدمہ درج ہے، آپ کے شانہ بشانہ وہ مقدمہ لڑا جائے گا۔ اور یہ کام انعام بھائی آپ کو تو خیر علم ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، یہ تو ہم پہلے سے ایک میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے نکات بتائے ہیں اس میں تو آپ کا یہ کھلی کتاب ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ شاعر اللہ کو دیکھ لیں، آپ جس طرح سے آپ نے پیچھے معاملات ہوئے ہیں صحابہ کی توہین کے حوالے سے، جس طرح سے آپ نے باقی طبقات کو ساتھ ملایا ہے، سب لیڈ کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سب کام تو ویسے بھی کر رہے تھے، تو جمعیت کو بحال کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیا آپ نے؟ ہاں یہ آپ کا بہت ویلڈ اور جائز سوال ہے۔ یہ سوال میں پاکستان کے اہل حدیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 دہائیاں بیت چکی، تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں۔ 40 برس تو انعام بھائی میں اب کیا کہوں، بات طلح ہو جائے گی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھی ہوں تو لوگ اکتا جائیں، کہنا نہیں چاہتا، لیکن 40 سال میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر فوجی جو آرمی چیف ہوتا ہے 9 سال بعد لوگ اس سے بھی اکتا جاتے ہیں، بالکل ڈکٹیٹر سے تو بادشاہتے نہیں لوگ قبول کرتے۔ یہ جو جمود 40 سال کا طریقی کا دور اور 40 سال کے جمود کا دور، مایوسی کا دور، قنوطیت کا دور، ہاں آپ کا یہ سوال ویلڈ ہے کہ آپ کو یہ قدم بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اصلاح حال اور بندہ کوشش تو تقدم میں تو لگا رہتا ہے نا کہ شاید کچھ بہتری آ جائے، شاید کچھ بہتری آ جائے، لیکن بالآخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں پہ بہتری کا امکان تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی جمعیت کو بحال کر کے لوگوں کو دوبارہ ایک ایسا عظیم الشان پلیٹ فارم دیا جائے کہ جہاں فیصلے آمریت کے بغیر ہوں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہ ہو۔ جماعت جب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن جائے، ذاتی جس کو ایسٹ سمجھا جائے اور ذاتی پراپرٹی سمجھ کے جس کو چاہے نکال دیا، نہ شورا کی کوئی اہمیت، شورا کے اندر اگر کوئی بات کرے تو اس کو جماعت سے نکال دیا جائے، بلکہ اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے، محسنین، حتیٰ کہ چلے میں بات کرتا ہوں جن لوگوں کی جماعت میں شامل ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، انہی کے بیٹے کو نکال دیا، علامہ احسان اللہ ظہیر کی مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک جو جمود اور مایوسی اور قنوطیت اور پورے معاشرے سے جماعت کی نمائندگی کا کوئی تصور وجود نہیں، مسجد کے اوپر حملہ ہو جائے، لوگوں کے اوپر پرچے ہو جائیں، جماعت کی کوئی ترجیحات نہیں تھی، تو ایک وقت اب ایک ایسا آنا ہی ہوتا ہے کہ یہ لامحالہ تھا، یہ یقینی اور بدیہی تھا۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان کو بحال کرنے میں ہم سے دیر ہوئی ہے، یہ کام پہلے ہونا چاہیے، لیکن دیر آئے درست آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اب بحال ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ بات بالکل اس طرح سے ہے کہ آج جس طرح سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کیا ہے، وہاں پہ جو لوگوں کے اندر ولولہ اور جذبہ تھا، ایک اہل حدیث جو نوجوان ہے اس کی حمیت اور غیرت کا بھی جو معاملہ ہے وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ تقاضا ہے اس کا، بے شک حریت فکر ہوتی ہے، ظاہر ہے، وہ اس سارے معاملے سے میرے جیسا کوئی نوجوان وہ ساری چیزوں سے مایوس ہو چکا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں
وہ میری قیادت وہ کیوں نہیں کر رہی. تو جب ہمیں وہ چیزیں آپ سے نظر آ رہی تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دیر آئی درست آئید والی بات ہے, بہت اچھا قدم اٹھایا. آج جو لوگوں کا ہم نے جذبہ اور ولولہ دیکھا پریس کلب میں, اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے نوجوان اس چیز کا انتظار کر رہے تھے, بوڑھے بزرگ انتظار کر رہے تھے کوئی آئے اور وہ ہمارے اس بیان کی, ہمارے جذبات کی عکاسی کرے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ انعام بھائی, بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پریس کانفرنس کا کوئی اشتہار نہیں چھاپا. ہاں, فیس بک کے اوپر میں نے ایک اعلان لگایا, ایک اعلان تو ہاں جی, وہ جگہ کم پڑ گئی تھی, ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں آپ دیکھیں گے 500-600 افراد اگر صرف, یعنی یہ دیکھیں نا جوش اور ولولے کی بات بھی ہوتی ہے, وہاں پہ موجود تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ساتھی اللہ رب العزت نے مجھے آج دیے ہیں وہ آلریڈی ایک جماعت چلا رہے تھے. یہ بھی آپ کے لیے شاید نئی بات ہو, مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ان کا نام تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تو جماعتوں کو کم کیا اور ہم جماعتوں میں افراد لانے کے قائل ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, ملک کے اندر 2 کروڑ, چلو کم از کم 10% اگر اہل حدیثوں کی تعداد لگا لی جائے, 2 کروڑ میں کہتا ہوں, چلے اس سے بھی کم, 10% سے بھی کم بنتا ہے. 2 کروڑ اگر اہل حدیثوں کی تعداد لگا لی جائے تو کیا وہ 2 کروڑ میں سے 10 لاکھ اہل حدیث بھی جماعت کسی کے ساتھ منسلک ہے؟ نہیں ہے. اہل حدیثوں کو جماعت نے کچھ دیا ہی نہیں, وہ مایوس تھے. وہ کوئی پی ٹی آئی کا, اچھا یہ بھی بتاؤں, بہت بڑا اہل حدیثوں کا طبقہ فکر جو نوجوانوں کا تھا وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا. کس وجہ سے؟ ایک خاص طرز سیاست کی وجہ سے, کہ 40 سال سے ایک ہی سیاست کا طرز عمل ہے, ایک ہی وجہ ہے, تو وہ بددل ہو کے یا رد عمل کے طور پہ چلا گیا. تو میں تو اپنے ان تمام اہل حدیث نوجوانوں سے جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, جو نون لیگ میں ہیں, جو پیپل پارٹی میں, ان کو کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دوبارہ وہ موقع دے دیا ہے, آپ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر واپس لوٹ آئیں. انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی دور کی یاد کو تازہ کیا جائے گا, اور وہ وقت آ جائے گا. اگر لیکن آئے گا کیسے؟ جب آپ جماعت میں آئیں گے, جب آپ جمعیت کے دست و بازو بنیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں 2 کروڑ میں سے بہت کم پرسنٹیج بھی اگر ہم جماعت میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی تو سب سے بڑی جماعت, ویسے آج جس دن قیام ہوا ہے اسی دن سے سب سے بڑی جماعت ہے. وجہ یہ سن لیں کہ تحریک دفاع اسلام جس کا میں چیئرمین ہوں, اس کے 40,000 کارکن رجسٹرڈ ہیں. بالکل پاکستان میں کسی اور اہل حدیث جماعت کے نہیں ہیں رجسٹرڈ. دوسری بات ہے عالمی والوں کے مراکز, مدارس, ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو آج پہلے دن ہی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن گئی ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان 6-7 دنوں میں جب ہم یہ اتحاد کی بات ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے ملنے کی بات ہو رہی تھی, 3,000 سے زائد مساجد, ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا, 3,000 سے زائد علماء نے ہم سے رابطہ کر کے اپنی حمایت کی, یعنی ہماری توثیق کی ہے پہلے سے. اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک مایوس تھے, اور مایوسیوں کی کن گہری, وہ ہم سمجھیں کہ وہ کھائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ انہیں ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے. تو بھائی اقتدار ایک ایسی چیز نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپک جایا جائے. آپ دیکھ لیں ملکی حالات میں جو پارٹی ایک دفعہ الیکشن لڑتی ہے اگلی دفعہ الیکشن ہارتی ہے, یعنی عوام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ مستقل ایک ہی. تو یہ ہر بار ان کی مرضی ہے, ان کی جماعت ہے, وہ جو چاہے کرتے رہیں, سیاہ کریں, سفید کریں, جنگل کے بادشاہ ہیں, جس کو چاہے نکالیں, جس کو چاہے رکھیں. ہمارا کام یہ آج کے بعد کہ ہم نے اپنی جماعت کے مشن کے اوپر, اس کے نقطہ نظر کے اوپر, اس کے منشور کے اوپر فوکس کرنا انشاءاللہ. علامہ صاحب ایک آخری سوال پوچھ کے بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے جو اپنا بتایا, ویژن بتایا, اس کے اندر آپ نے مشترکات کے اوپر بات کی ہے. آپ کے حوالے سے دیکھا گیا کہ آپ تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میرے خیال سے واحد شاید مذہبی لیڈر ہوں گے جو قابل قبول ہیں. تو آپ ان لوگوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں گے؟ انعام بھائی, بنیادی طور کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی علماء ہوں, بریلوی علماء ہوں, تمام علماء سے ہم مشترکات کے اوپر میں تو خاص طور پہ رابطے میں ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ان کی طرف سے ہمیشہ بہت اچھے جذبات کو میں نے سنا. دیکھیں, عقیدے کا اختلاف ہونا یا عبادت کی ادائیگی کے طریقے کے اوپر اختلاف ہونا, یا آپ نہ انہوں نے کبھی مجھے کہا آپ دلائل نہ دیں, نہ میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے دلائل دیں. اس بات کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ دلائل کی روشنی میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں, ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہ آپ دلائل دیں کہ بھائی یہ دلیل مجھے پسند ہے, اگر عوام کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو قبول کریں. اس وجہ سے اللہ کے فضل سے میں بھی ان کو قبول ہوں, اور وہ لوگ بھی میرے اس نقطۂ نظر کے حامی ہیں. اور میں یہ ان کو یہ بات بارہا مجلسوں میں کہتا ہوں کہ عبادت کی ادائیگی کا طریقہ اپنا اپنا, عقیدہ اپنا اپنا, لیکن جو ہی مشترکات کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے گا, مشترکات تو ایک ہے نا یار, معاملات. انعام بھائی آپ مجھے بتائیں 90% سے زائد معاملات, چوری, ڈکیتی, زنا,
شراب نوشی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، رشوت، جھوٹ، غیبت، کتنے معاملات ہیں جس میں کسی مسلک کا اختلاف ہے؟ مجھے بتائیں ان میں سے کسی کا، جب ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے تو جن باتوں میں اختلاف ہے وہ اختلاف دلائل کی دنیا میں رکھیں، کریں، اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، کریں، دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور جن پہ مشترکات ہیں وہاں تو یک زبان ہو. دیکھیں دفاع ختم نبوت ہے یا دفاع صحابہ ہے، اس کے اندر بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث کو ایک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ایک ہوں تو یقین کریں آپ کو پاکستان میں کوئی گستاخ صحابہ نظر نہ آئے. بالکل علامہ صاحب، ہمیں اس چیز کی بڑی امید ہے کہ آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام عقبہ فکر کے لوگ بھی ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئیں گے. تو ناظرین، یہ آپ نے اس ملاقات سے، اس انٹرویو سے کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات جو چل رہے ہیں، سیاسی کشیدگی معاملات ہیں، ان میں اس طرح کی ایک سوچ کا باہر آنا جو امن کی بات کرے، ملنے کی بات کرے، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات کرے، تو میرے خیال سے ان جو اس طرح کے جو نظریے ہیں، جو اس طرح کی سوچ ہے، وہ پروان بھی چڑھتی ہیں، ان کو حمایت بھی ملتی ہے، لوگوں کی حمایت ملتی ہے، ہر طرح سے حمایت ملتی ہے. تو ہماری نیک تمنائیں، ہر معاملات میں دعائیں، ہر طرح کا ساتھ علامہ صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا.